کچھ سیونگز ہو جائیں، کچھ سیکیورٹی ہو جائے، کوئی ریئل اسٹیٹ میرے نام پہ بھی ہو جائے، کرائے پہ نہیں رہ سکتے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، لانگ ٹرم تھنکنگ. اور پھر سیٹلنگ ڈاؤن، رائٹ، فیملی کرنی ہے، بچے ہونے ہیں، بچوں کے بارے میں سوچنا ہے. اس کے بارے میں اللہ نے سمرائز کر دیا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اب تم پڑ گئے اس چکر میں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے اور پھر بچوں کی ایجوکیشن کہاں پر ہوگی اور یہ کیا ہوگا. اس سائیکل میں انسان ساری زندگی گزارتا رہتا ہے. شروع ہوتا ہے کھلونوں سے، پھر آگے انٹرٹینمنٹ، پھر اس کے بعد اپنی اپیرنس، اپنی شکل صورت سے obsession، اس کے بعد ایک دوسرے کے خلاف اپنے آپ کو پروف کرنا، پھر اس کے بعد پیسوں کی اور بچوں کی فکر. that's life. اور کتنے کروڑوں لوگ، اربوں لوگ اس سائیکل سے ہوتے ہوئے اس دنیا میں آئے اور اس دنیا سے جا چکے ہیں. ایک خلاصہ دے دیا اللہ نے کہ this is what people think will make them happy. ہے نا؟ بچے کو کیا ہے، مجھے کھلونا دے دو میں خوش ہو جاؤں گا، بعد میں انٹرٹینمنٹ کر دو میں خوش ہو جاؤں گا، میرے پاس یہ کپڑے آ گئے، یا میں اتنا سکنی ہو گیا، سکنی ہو گئی، یا میرے بال ایسے ہو گئے، ایسے ہو گئے، زینتن، پھر میں خوش ہو جاؤں گا. یا اس کے بعد اس کے آگے ایک اور سٹیپ آ گیا، اچھا میں اگر اس کو بیٹ کر دوں یا اس سے زیادہ پاپولر ہو جاؤں، میرے فالوورز اس سے زیادہ ہو جائیں، پھر مجھے خوشی ہو جائے گی، تسلی آ جائے گی. یا میرے پاس ایسا گھر ہو جائے یا ایسی گاڑی ہو جائے، اتنا میرا بزنس اتنا چل جائے، اتنی اسٹیبلٹی آ جائے، پھر مجھے خوشی ہو جائے گی. ہر سٹیج پہ انسان سوچتا ہے یہ مل جائے تو بس باقی لائف سیٹ ہے، پھر اگلا یہ مل جائے تو بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اور اللہ بار بار بتا رہے ہیں تم اس سے جاتے ہو، اس سے جاتے ہو، اس سے جاتے ہو. پھر اس کو سمجھانے کے لیے قرآن نے یہ ایک بہت ہی مختصر سی مثال دی ہے اس پروسیس کی. کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ. یہ پوری ایک ہی آیت ہے جس کے بارے میں یہ سٹیجز میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آیت کا شروع ہے، آیت کے آخر میں یہ کچھ مثال دی ہے اللہ نے اس سارے سائیکل کو سمجھنے کے لیے. مثال یہ دی ہے کَمَثَلِ غَيْثٍ، جو بارش ہوتی ہے جو بہت اچھی ہوتی ہے، جس سے زمین زرخیز ہو جاتی ہے. أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، جنہوں نے بیج لگایا تھا وہ اس کی کھیتی سے بہت خوش ہو گئے. اب بیج جو لگاتا ہے نا، جب کسان بیج لگا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی محنت کی شروعات ہوتی ہے. اس کو پتہ ہے ابھی مہینوں اس کو انتظار کرنا ہے، امید ہے کہ کیڑا نہیں لگے گا، کوئی اور مشکل نہیں آئے گی، ڈراؤٹ نہیں آئے گا تو پھر کھیتی اگے گی. لیکن ایک وہ دعائیں کر رہا ہے، امیدیں کر رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. پھر ایک دن اچھی بارش ہو جاتی ہے. اب بارش ہونی شروع ہوتی ہے تو ابھی کھیت نکلا نہیں ہے، کراپ ابھی پروڈیوس نہیں ہوا، لیکن خوشی اسے ابھی سے ہے. اعجب الکفار نباتہ، یعنی نتیجہ آنے سے پہلے ہی آپ کو ایک ایکسائٹمنٹ ہو گئی ہے. اور یہی چیز ہے جو جس بچے کو آپ ٹوائے اسٹور لے کے جا رہے ہو نا، وہ اس کو جو ایکسائٹمنٹ جانے سے پہلے ہوتی ہے وہ آنے کے بعد نہیں ہوتی، وہ پہلے ہوتی ہے. جو لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں مووی دیکھنے کے لیے، مووی دیکھنے سے پہلے جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا وہ آتے وقت ایسے ہی تھی. آئی ریمبر نیو یارک میں ایک دفعہ میں گیا تھا سٹی میں، وہاں پر ایک آئی تھنک دا نیو اسٹار وارز واز کمنگ آؤٹ. تو لائن لگی ہوئی تھی جیسے حج کے پاسپورٹ کی لائن لگی ہوئی ہے، لائک 6-7 بلاکس کی لائن لگی ہوئی تھی. اور لوگوں نے جیڈائی آؤٹ فٹس پہنے ہوئے ہیں، لوگوں نے لائک لائٹ سیبر ہاتھ میں ان کے، لائک ٹرولی کمیٹڈ، بڑے ہی ایکسائٹیڈ کہ مووی ہوگی. اور مووی دیکھنے کے بعد باہر آ رہے ہیں، اٹ واز لیم، اٹ واز اے ڈس اپوائنٹمنٹ. اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ شروع میں. اس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے اعجب الکفار نباتہ، کہ جو کسان ہے وہ بارش کو دیکھ کے اس میں بڑی ایکسائٹمنٹ آ جاتی ہے. آپ میں سے کچھ لوگ ہو انگیجڈ ہو، رائٹ، I don't want to know about the drama, but جیسے شادی کی ڈیٹ قریب ترین آتی جا رہی ہے، maybe you're getting more and more excited, or in your case more depressed. right? People are looking، graduation ڈیٹ آ رہی ہے، ریزلٹس آ گئے ہیں، اب گریجویشن ڈیٹ آ رہی ہے، you're looking forward to it. یا ابھی آپ کا انٹرویو اچھا گیا، جاب کا پہلا دن شروع ہونے والا ہے، you're looking forward، you're excited کہ یہ ہونے والا ہے، right? So there's this ایک انٹیسپیشن ہوتی ہے، ایک انتظار ہوتا ہے ایک اچھی چیز کے آنے کا. اور جب وہ مل جائے گی، کیونکہ اس کی ایکسائٹمنٹ کیا ہے کہ وہ ملے گی تو پھر مجھے خوشی آئے گی. اب ایک اور مثال اس کی سمجھ لیں آیت کے آخر سے پہلے. وہ یہ ہے کہ کسی نے مجھے اس قصے کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک آدمی ہے، وہ بہت ہی غریب ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے. کہیں سے آ کے ایک وکیل نے اس کو ایک خط پکڑا دیا کہ یہ آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں دور کے، وہ جائیداد میں آپ کو اتنی یہ جو ہے یہ محل چھوڑ کے گئے ہیں، اتنی بڑی مینشن چھوڑ کے گئے ہیں، اور گاڑیاں اور بزنس ان کا آدھا 50% آپ کے نام کر کے گئے ہیں. بیسکلی وہ ملینئر بن گیا ہے وہ بندہ.
اور 30 دن بعد اس نے وہاں پر پہنچنا ہے, 30 دن پہلے نہیں, 30 دن بعد, اور اس نے وہ ساری پراپرٹی ریسیو کرنی ہے. ان 30 دنوں میں اس کو وہ جو پہلے بھوک لگتی تھی نا, اور بھوک کی وجہ سے وہ کمپلین کرتا تھا کہ یار کیا مصیبت ہے, کہاں پھنسا ہوا ہوں, کیسی ہے میری زندگی, وہی مٹی پہ وہ سو رہا ہے, وہی سڑا ہوا کھانا کھا رہا ہے, وہی گندگی میں ہے, وہی انہی مشکلوں میں ہے, لیکن اس کو کوئی مشکل ہی نہیں لگ رہی, خوشی میں ہے. اس کے سارے باقی جو دوست ہیں, تمہیں کیا خوشی ہے, تمہیں کس بات کی, وائی آر یو سو ہیپی. وہ خط دکھا دیتا ہے ایک, یہ آنے والا ہے نا, تو وہ سارے غم نہیں لگ رہے. انسان کو اگر ہاتھ میں چیز نہ بھی ہو, آنے والی ہو, اس کی ایکسائٹمنٹ میں ہی وہ خوش ہو جاتا ہے. اعجب الکفار نباتہ. اور اگر وہ اس 30 دنوں میں مر بھی گیا نا تو خوش مرے گا, ڈپریشن میں نہیں مرے گا, رائٹ. ثم یہیج. پھر اللہ کہتے ہیں ساری چیزیں ملنے کے بعد بھی جب کھیتی اگ گئی, the crop is green, مچور ہو گئی. یہی حاجہ یہیجو عربی میں کہتے ہیں مچور ہونے کو. تو جو جس کے لیے اس نے ساری محنت کی تھی اب وہ مچور ہو چکی ہے. جب کسان کھیت پہ کام کرتا ہے اور اس کا پورا کراپ کھیتی مچور ہو جاتی ہے تو آگے کیا کرنا پڑتا ہے, ہارویسٹ, کاٹنا پڑتا ہے نا. لیکن قرآن نے عجیب بات کی, فتراہ مصفرہ, تم دیکھو گے کہ یہ پیلی پڑ گئی, تم دیکھو گے کہ یہ پیلی پڑ گئی. پیلی کا مطلب ہے خراب ہو گئی. یعنی جس چیز کے پیچھے وہ بھاگ رہا تھا جب وہ مل گئی تو اس نے اس پہ کوئی دھیان ہی نہیں کیا, وہ پیلی پڑ گئی. میں نے یہ ایکسپیریمنٹ اپنے بچوں کے ساتھ بھی کیا تھا ایک دفعہ. اس کو ایک بیٹے کو میری ہی بیڈلی نیڈed دس ویڈیو گیم, میں نے لے دی اسے, بہت خوش, بہت ہی خوش, کھیل کے, اور 3 ہفتے بعد آئی ایم ہیونگ ڈنر اینڈ آئی فیل اے CD انڈر مائی فیٹ. دس از آئی بیٹ اٹ. وہ ہو گیا, اس کا مزہ نکل گیا. I moved on to something else. You understand? اللہ تعالیٰ اس ایگزامپل کے ذریعے ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ اگر خوشی کے پیچھے بھاگ رہے ہو نا, ہر خوشی نے جیسے ہی ملے گی اس کے تھوڑی دیر بعد اس نے پیلا پڑ جانا ہے, پھر کوئی اور چیز آئے گی اس نے بھی پیلا پڑ جانا ہے, پھر کوئی اور چیز آئے گی اس نے بھی پیلا پڑ جانا ہے. اور جس چیز کے پیچھے آپ بھاگ رہے تھے اصل چیز تھی خوشی, وہ ملنی ہی نہیں. تو قرآن ایک عجیب فلسفہ سکھا رہا ہے جو آپ کو تھیراپی میں نہیں ملتا, کاؤنسلنگ میں نہیں ملتا, ماڈرن سائیکالوجی میں نہیں ملتا, یہ صرف قرآن میں ہی ملتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں یہ ہے کہ میں نے جس چیز کے پیچھے بھاگنا ہے نا, وہ نہ پیسہ ہے, نہ شہرت ہے, نہ کھلونے ہیں, ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے. بس ایک ہی چیز ہے, مقصد جو مجھ سے بڑا ہو, مجھ سے زیادہ ہو. دیکھیں آپ انٹرپرینورز ہیں بہت سارے, یا بننا چاہ رہے ہو, آپ کا بزنس چل پڑے گا, یو ہیو فائنینشیل اسٹیبلٹی, یو ہیو مور اپرچونٹی, اٹس ایکسائٹنگ, یو آر گروئنگ سم تھنگ. بٹ ساری میٹنگز کے بعد اور ساری اپلاز کے بعد اور ساری تعریفوں کے بعد, when you're lying alone in bed at night, something's missing. اب اگر آپ اگلے دن اٹھ کے you're gonna put the same energy in کہ now we have to make the next $1 million. Now we have to go from 2 million to 10 million. Now we have to grow and expand. ٹھیک ہے, وہ چیز آپ کو ایکسائٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, ایک حد تک ایکسائٹ کرے گی, اس کے بعد اس کا مزہ بھی ختم ہو جائے گا. کتنے ہیلی کاپٹرز میں بیٹھ جاؤ گے. ایک جو لوگ بہت زیادہ ویلتھ ان کے پاس آتی ہے نا, تو ان کے سارے 5 اسٹار ہوٹلز اور ساری ریزورٹس اور سارے آئلینڈز ایک جیسے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ایکچولی اسکیری ڈرون, اوکے. ہوتا یہ ہے کہ جو چیزیں باقی لوگ خوابوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک دن کرنے کو ملے گا, وہ چیزیں انہیں بور کر رہی ہوتی ہیں. It's not fulfilling anymore. Been there, done that. ایسی بات ہو جاتی ہے. The thing that truly brings happiness is actually purpose, impact. اگر آپ ایک پازیٹیو چینج لا رہے ہو, کسی اور کو امپاور کر رہے ہو, آپ اپنے سے زیادہ کچھ کام کر رہے ہو, تو جب آپ دیکھو گے کہ آپ کے کام کی وجہ سے خیر پھیل رہا ہے, لوگ اور امپاور ہو رہے ہیں, اوروں میں بھی ایک نئی انرجی آ رہی ہے, آپ کی وجہ سے آپ سے زیادہ کا فائدہ ہو رہا ہے, تب اس کا ایک بائی پروڈکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خوشی ہوتی ہے. آپ دیکھو گے کہ کوئی ٹیچر ہوگا جس کی سیلری ذکر کرنے کے لائق بھی نہیں ہے, لیکن اگر اس نے ایک اچھی کلاس پڑھائی ہے نا اور بچے سیکھ گئے ہیں,
تو وہ کلاس سے باہر جاتا ہوا اس کے اندر دل میں ایک خوشی ہوگی کہ بچے کچھ سیکھ گئے ہیں آج. اس کے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ڈالی ہے. ہم جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اپنے لیے, وہ اسی وقت آئے گی جب آپ بھاگو گے کسی اور کے لیے. کسی اور کو کچھ دو گے نا, تب آپ کے اندر ایک خوشی آئے گی, a sense of accomplishment, a sense of satisfaction, a sense of happiness. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر انکلکیٹ کیا ہے. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. آخر میں اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں سورہ حدید میں بار بار بات کی ہے ان لوگوں کی جو اوروں کی مدد کرتے ہیں. انفقوا, اصدقوا. کیوں؟ کیونکہ ایک تم سکھا دیا جن چیزوں کے پیچھے تم جا رہے ہو وہ پیلی پڑنے والی ہیں, لیکن ایک ہی چیز ہے جو تمہیں بھی خوش کر دے گی, اوروں میں بھی خوشی لے آئے گی, اور وہ یہ ہے صدقہ. تو میرا ایک میسج, کیونکہ مجھے پتا ہے یہاں پر there are lots of influencers, there's lots of mashallah entrepreneurs, people in the tech space. میرا میسج آپ کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کو صرف اپنے آپ کو امپاور نہیں کرنا, آپ نے اس پورے ملک کو امپاور کرنا ہے. And it will bring you a kind of joy that you never thought you could imagine. And آپ نے کیونکہ ہم ایک کمپیٹیٹیو کلچر کے اندر آ گئے ہیں نا, آپ دیکھتے رہتے ہو میری فالوئنگ کتنی بڑی ہے, یا میرا جو کمپیٹیٹر ہے یا کوئی اور ہے اس کی فالوئنگ کتنی, اچھا پھر بھی میں ٹھیک ہوں, he's still 5,000 followers behind, ابھی خیر ہے میری, رائٹ. یا آپ اپنے کمپیٹیٹر پہ نظر رکھتے ہو کہ وہ کیسے گرو کر رہے ہیں, پھر میں کہاں جاؤں. آپ کو بس ابھی آپ تفاخر اور تکاثر میں پڑے ہوئے ہو, آپ نے امپیکٹ کے بارے میں نہیں سوچا. جب آپ کا جتنا آپ اس چیز کے بارے میں فوکس کرو گے نا, آپ کی گروتھ نہیں ہونی. جب آپ when you start looking at the big picture, at impact itself, that's when you're going to experience growth. And that's actually what this country really needs. آخری چیز میں کہہ دوں, as I've been traveling پاکستان, میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے. ہمارے کلچر میں لوگ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, یہاں پہ یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, یہ مشکل ہے, یہ مشکل ہے, یہ مشکل ہے. لیکن جہاں جہاں میں نے ٹریول کیا ہے, مجھے پرابلم سے زیادہ اپرچونٹی نظر آئی ہے ہر جگہ. untapped potential, unutilized resources, and سب سے زیادہ potential, سب سے زیادہ resource is the human resource. The human resource in this country is unbelievable. It's actually unbelievable. From even a purely economic point of view, it's revolutionary what we can do in Pakistan. And so inshallah, my hope is that aap log, you'll be the start of a new revelation. Enlightened people that are moral, spiritually enlightened by the Quran, and at the same time they're bringing about an economic revolution in this country. Even within your own company, your own project, your own sphere of influence, you can be the start of something very positive. ہر ایک کو اپنی نہ پڑھی ہو اور آپ ایک دوسرے کو کمپٹیشن سمجھنا چھوڑ دو. Collaborate with each other, help each other grow, build partnerships and cooperations. Don't see somebody else's success as your failure. Their success is part of our collective success. اگر یہ مینٹیلٹی ہم اپنے کلچر میں لے آئیں, our society will transform. That's my absolute belief, that our society is completely going to transform. And I'm hoping, inshallah, that I can be a part of that. I can help facilitate that for some of you through discussion and through, inshallah, some good exchange. So, jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you, Mr. Noman, for your kind words and honoring us with your presence. Everyone, please once again give a round of applause to Mr. Noman Ali Khan.